الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة الأنعام قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم۔ ترجمہ یہ بھی کہہ دو کہ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ اس آیت پر بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ الفاظ اللہ سبحانہ وتعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی ادا کروائے کہ گویا کہ میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، جیسے میں آپ لوگوں کو اللہ کی بندگی کی ترغیب دے رہا ہوں ویسے ہی مجھے بھی اللہ کی بندگی کرنی ہے، مجھے کوئی استثناء حاصل نہیں۔ جیسے میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی فرما برداری کرو ویسے ہی مجھ پر اس کی فرما برداری فرض ہے، اور جیسے میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اگر اللہ کی نافرمانی کرو گے تو پکڑے جاؤ گے، ایسے ہی میں بھی اگر بالفرض اس کی نافرمانی کروں گا تو مجھے بھی اللہ کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہوئے ہیں تو ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ ہمیں تو ہر وقت عذاب عظیم سے ڈرنا چاہیے اور ہمیشہ اسی فکر میں رہنا چاہیے کہ کس طرح سے ہم اپنے آپ کو عذاب سے بچا سکتے ہیں۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا مَن يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ۔ ترجمہ جس شخص سے اس روز عذاب ٹال دیا گیا اس پر خدا نے بڑی مہربانی فرمائی اور یہ کھلی کامیابی ہے۔ اس آیت پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ دنیا میں انسان بڑی سے بڑی کامیابیاں حاصل کر لے، اس دنیا کے اندر دولت حاصل کر لے، وجاہت حاصل کر لے، عزت حاصل کر لے، شہرت اور اقتدار وغیرہ حاصل کر لے، مال اور اولاد حاصل کر لے، لیکن جو کچھ بھی حاصل کر لے اگر قیامت کے دن عذاب سے نہ چھوٹا تو تمام تر اس کی دنیاوی جو بھی چیزیں حاصل ہوئی تھیں وہ بیکار ہیں، کسی کام کی نہیں۔ اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے، اور وہ کامیابی یہ ہے کہ اگر قیامت کے دن عذاب ٹل گیا تو پھر سمجھیں کہ کامیاب ہو گئے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما اور ہم کو یہ کھلی کامیابی، یہ فوز المبین عطا فرما دے کہ ہم پر قیامت کے دن عذاب ٹال دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔